دوستوں آپ میں سے کئی لوگ یقیناً ٹرپس پر تو گئے ہوں گے اور انجوائے بھی کیا ہوگا، لیکن سوچیے اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ کا وہی ٹرپ ایک کریپی ایکسپیرینس میں بدل جائے جو آپ کبھی نہ بھول سکے تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ سٹوری شروع کرنے سے پہلے اپنے ہیڈ فونز پہن لیں اور لائٹس آف کر لیں تاکہ آپ ہماری سٹوری کو انجوائے کر سکیں۔ میرا نام کارتک ہے اور میرا تعلق انڈیا کے شہر پونے سے ہے۔ میں ایک ریٹائرڈ مرین کمانڈو ہوں اور ابھی میں اپنے بھائی کے ساتھ جاب کرتا ہوں۔ میرا بھائی پونے میں ہیرو ہونڈا کا سب ڈیلر ہے۔ یہ بات ہے پچھلے سال کی، جب میں، میرا بھائی اور میری بھابھی گوا گئے تھے ٹرپ پہ۔ ہم نے کچھ دن گوا میں خوب انجوائے کیا، گوا کی بیچز، سی فوڈ اور نائٹ لائف کو، لیکن ہمیں اپنا یہ ٹرپ شارٹ کرنا پڑا کیونکہ بھائی کا اچانک کام آ گیا۔ ان کو کچھ گاڑیوں کی ڈیلیوریز کرنا تھی، جس کی وجہ سے ہم نے رات کے ٹائم ہی گوا سے واپسی کا فیصلہ کیا۔ لیکن ہمیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ رات ہماری زندگی کی سب سے خوفناک رات بن جائے گی۔ گوا سے پونے کے لیے ہمیں کولہاپور کے راستے جانا تھا، جس میں پھونڈا گھاٹ بھی آتا ہے، ایک ایسا گھاٹ جو پہاڑوں کے بیچ میں بنا ہوا ہے، جہاں ایک بھی چھوٹی سی غلطی آپ کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے اور آپ گہری کھائی میں گر سکتے ہیں۔ جب ہم گھاٹ کے انٹرنس پر پہنچے تو وہاں ایک پولیس چیک پوسٹ تھی، تو پولیس والے نے ہمیں روکا۔ اس نے ہم سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا پونے۔ بس یہ سنتے ہی اس کا چہرہ ایک دم سیریس ہو گیا۔ پولیس والے نے مجھ سے کہا میری مانو یہاں سے ابھی مت جاؤ، یہ جگہ رات کے ٹائم بالکل بھی سیف نہیں۔ اس نے بتایا کہ لوگوں نے یہ روٹ پہلے بھی لینے کی ضد کی ہے اور وہ کبھی واپس نہیں آئے۔ اب مجھے لگا کہ یہ کیا بکواس ہے، بھائی بھی ہنسنے لگا، لیکن پولیس والے کا فیس دیکھا تو ایک سیکنڈ کے لیے مجھے بھی ان ایزی فیل ہوا۔ پھر میں نے سوچا ارے میں ایک ایکس ریٹائرڈ مرین کمانڈو ہوں اور میرے پاس لائسنس والی پسٹل بھی ہے، اگر کچھ ہوا تو سنبھال لوں گا۔ میں نے پولیس والے کی بات اگنور کی اور ہم وہاں سے آگے اپنے سفر کے لیے نکل گئے۔ ہم جیسے ہی اس گھاٹ کے اندر پہنچے تو عجیب سا ڈر کا ماحول تھا، چاروں طرف اندھیرا اور بالکل سناٹا تھا۔ ہمیں صرف اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹ سے ہی تھوڑا نظر آ رہا تھا اور بس۔ رات کے لگ بھگ 12 بجے ہوں گے جب ایک موڑ پر ہمیں ایک عورت اور چھوٹا بچہ روڈ کی سائڈ کھڑے دکھائی دیے۔ رات کے ٹائم یہاں کوئی ہو یہ تھوڑا عجیب سا لگا کیونکہ یہاں دور دور تک کوئی انسانی آبادی نہیں تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید اپنے کام سے کہیں گئے ہوں اور واپسی میں ان پر رات ہو گئی ہو۔ میں نے سوچا کہ ان کو لفٹ دے دوں۔ بھائی نے بھی مجھ سے کہا کہ پوچھ لو کیونکہ گاڑی میں جگہ ہے۔ میں نے گاڑی اس کے سامنے روکی اور ونڈو نیچے کر کے اس سے بات کرنا چاہا، لیکن اس نے میرے سوالوں کا کوئی جواب بھی نہیں دیا۔ وہ بس نیچے زمین پہ دیکھتی رہی۔ اس کے بکھرے ہوئے بال اور وہ خاموشی مجھے بہت ڈرا رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ابھی مجھ پر حملہ کر دے گی۔ اس کا حلیہ ایسا تھا کہ پرانے کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے اور چہرہ اس کا بالوں سے ڈھکا ہوا تھا، جس سے اس کا چہرہ بالکل بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن پھر بھی میں نے اس سے پوچھا کیا آپ کو لفٹ چاہیے؟ لیکن بس وہ وہیں کھڑی رہی اور کچھ بھی نہیں بولا۔ تبھی پیچھے سے میری بھابھی نے اچانک چیخ ماری۔ میں پلٹا تو دیکھا وہ اپنے سیٹ پر زور زور سے لاتیں مار رہی تھی، جیسے وہ کچھ بولنا چاہ رہی ہو لیکن ان کی آواز نہیں نکل رہی ہو۔ بھائی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور میں بھی ایک دم پینک ہو گیا۔ میرے بھائی نے بھابھی کو سنبھالا اور پوچھا کہ کیا ہوا۔ بھابھی نے اپنی کانپتی ہوئی انگلیوں سے باہر کی طرف اشارہ کیا۔ ہم نے دیکھا تو وہ عورت اب بھی وہیں کھڑی تھی، بالکل چپ چاپ۔ بھائی ایک دم چلانے لگے اور مجھے کہا کہ گاڑی نکالو یہاں سے۔ میں نے گاڑی کو ایکسیلیٹر دیا اور ہم ایک دم تیزی سے وہاں سے نکل گئے۔ لیکن دوستوں، سب سے زیادہ شوکنگ چیز تب ہوئی جب میں گاڑی 80 کی سپیڈ سے چلا رہا تھا اور وہ عورت ہمارے ساتھ ساتھ گاڑی کے بھاگ رہی تھی۔
میں نے جب اپنی گاڑی کی ونڈو سے یہ سب کچھ دیکھا تو مجھ سے گاڑی بے قابو ہونے لگی، اور بھائی نے ایک دم چیخ کے مجھے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے گاڑی نہیں روکنا۔ دوستو، آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس پوائنٹ آف ٹائم تک میری حالت ایسی ہو گئی تھی کہ میرے سے گاڑی بھی نہیں چلائی جا رہی تھی، کیونکہ میری نظر بار بار اس عورت پر پڑ جاتی تھی جو ہماری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ مجھے ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ عورت ابھی اندر آ جائے گی۔ میں نے اپنی پسٹل نکالنے کا سوچا تو تبھی بھائی نے ڈیش بورڈ سے بائبل نکالی اور مجھے دی اور کہا کہ اسے ونڈو پر رکھو۔ میں نے بائبل کو ونڈو پر رکھا اور ہم دعائیں کرنے لگے، اور ابھی ہم نے دعائیں شروع ہی کی تھی کہ ایک بہت تیز چیخ ہمیں سنائی دی، جیسا کہ اس کو ہمارا یہ کرنا اچھا نہیں لگا ہو۔ وہ اتنی تیز چیخ تھی کہ جیسے کسی نے ڈائریکٹلی ہمارے دماغ کے اندر چلایا ہو، اور پھر ایک سیکنڈ بعد اچانک فل سناٹا ہو گیا اور وہ عورت بھی غائب ہو گئی۔ ہم سب بہت ڈرے ہوئے تھے اور گاڑی میں بالکل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہم لوگ کسی طرح گھاٹ کے اینڈ تک پہنچ گئے۔ آگے ہمیں پولیس کی چوکی دکھی۔ پولیس چوکی پہ ہم نے گاڑی جیسے ہی روکی، ہم سب زمین پر گر گئے۔ ہم میں سانس لینے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ انہوں نے ہمیں اٹھایا اور پانی پلایا۔ جب ہماری طبیعت تھوڑی ٹھیک ہوئی تو ہم نے انہیں اپنا سارا قصہ سنایا۔ تو ان میں سے ایک آفیسر نے ہمیں کہا، آپ لوگ خوش نصیب ہو کہ زندہ واپس آئے، یہاں رات کو زیادہ لوگ سیف نہیں نکلتے۔ تو مجھے ایک دم اس دوسرے پولیس والے کی بات یاد آ گئی جس نے ہمیں منع کیا تھا جانے سے۔ اب سمجھ آیا کہ وہ اتنا سیریس کیوں تھا۔ صبح ہونے تک ہم پولیس چوکی میں ہی بیٹھے رہے۔ اس کے بعد ہم نے گھر کی طرف سفر شروع کیا اور ہم گھر پہنچ گئے خیریت سے۔ کچھ دن تک ہم تینوں کو سخت بخار رہا۔ پھر جب ہم ٹھیک ہوئے تو میں نے بھابھی سے پوچھا کہ اس رات کو آپ نے کیا دیکھا تھا کہ آپ چیخنے لگی؟ تو انہوں نے بتایا کہ جیسے ہی تم نے گاڑی روکی، اس سے لفٹ کا پوچھنے لگے تو میری نظر اس کے پیروں پر پڑی جو کہ الٹے تھے۔ میں تمہیں بولنا چاہ رہی تھی کہ گاڑی بھگاؤ، لیکن میری آواز نہیں نکل رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے میرا گلا پکڑا ہوا ہے، اس لیے میں نے تمہاری سیٹ پر بیک سے لات ماری، تب جا کر میری آواز نکلی۔ تو دوستوں، آپ کا اس سٹوری کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں، اور اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی اسپوکی ایکسپیرینس ہوا ہے تو ڈسکرپشن میں دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر سینڈ کریں، میں آپ کی سٹوری ضرور شیئر کروں گا۔ اور اگر آپ کو ڈارک ویب کی ہارر سٹوریز سننا پسند ہے تو نیچے کمنٹ کریں، میں آپ کے لیے ڈارک ویب کی کئی ساری سٹوریز لے آؤں گا۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر، گڈ بائے۔